الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علم ماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، تانبے کے مثل تپتی ہوئی زمین ہوگی. اس وقت میں ہر آدمی پریشان ہوگا اور گنہگار لوگ اپنے گناہوں کی بقدر پسینوں کے اندر غرق ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناک تک، کوئی سینے تک، اور کوئی اس سے بھی اوپر تک پسینے کے اندر غرق ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کٹھن وقت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے اور مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، ان کی صفات بتلا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر مختلف محلوں سے، مختلف بستیوں سے، مختلف خاندانوں سے دین کی نسبت پر ایک جگہ جمع ہوئے ہوں. محترم حضرات، یہاں ہمارا آنے کا مقصد صرف علماء کی زیارت اور اپنے اندر دین کا جذبہ اور دین کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا اور عمل کرتے کرتے دوسروں تک پہنچانا. خلاصہ یہی ہے کہ ہم یہاں دین کی نسبت پر جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. محترم بزرگ اور دوستو، یہ اتنا بڑا نظام جو ہمارے اور آپ کے لیے اہل مدرسہ نے کیا ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا ہے. اس کے اوپر بہت سی محنتیں لگی ہیں. کتنے حضرات نے مزدوری کر کے پیسے مدرسے کے اندر دیے، کتنے حضرات نے خون پسینے کی کمائی جمع کر کے اور اس کو یہاں مدرسے میں جمع کیا، اور اس کی وجہ سے یہ سب
شامیانوں کا، لائٹ کا، کھانے پینے کا، بیٹھنے کا اور دیگر راحت و آرام کے انتظامات کیے ہیں۔ یہ اپنے آپ سے وجود میں نہیں آیا، بہت سے حضرات کی محنتیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور کتنے دن سے اراکین مدرسہ، منتظمین مدرسہ اور مدرسے کی کمیٹی کے لوگ اور آپ حضرات جو اہل بستی ہیں وہ کتنے دن سے اس کی محنت اور کوشش کے اندر لگے ہوئے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اب ہماری اس کے اندر تھوڑی سی لاپرواہی اور بے توجہی اگر ہو گئی تو یاد رکھو کہ وہ ہماری بے توجہی سے اگر جلسہ ناکام ہو گیا تو دوسروں کو چاہے فائدہ پہنچ جائے لیکن ہمیں کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہمیں فائدہ اسی وقت پہنچے گا جبکہ ہم یہاں دھیان اور توجہ سے کے ساتھ سنیں گے اور جو باتیں کہی جائیں ان کے اوپر عمل کے لیے سے سنیں گے۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جلسے کے اندر آنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر ایک نورانیت محسوس کریں۔ ان جلسوں کے اندر آنے کے بعد ہم اپنے اعمال کے اندر ترقی کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی تلاوت کو بڑھانے والے بن جائیں، دینی جذبہ ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے، تسبیحات کا اہتمام ہمارے اندر آ جائے، نمازوں کا ذوق اور شوق ہمارے اندر آ جائے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، جو حضرات صاحب نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارے اندر دینی جذبات پیدا ہو گئے تو یہ جلسہ 100% انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے، ان کو جان کر ان کے اوپر عمل کریں گے، ان لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایمان ایک کمزور ایمان ہوتا ہے اور ایک مضبوط اور کامل ایمان ہوتا ہے۔ کامل ایمان حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تھا۔ کیسا ان کا ایمان تھا کہ ادھر شریعت کا کوئی حکم نازل ہوتا تھا ادھر فوراً وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ ابھی شراب حلال تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی اور لوگوں کے نزدیک سب سے بہترین چیز پینے کی چیزوں میں شراب ہوتی تھی، لیکن جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب حرام ہے، یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ کے حکم آنے کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طریقے سے پی رہی تھی جس طرح ہمارے یہاں کھیتوں اور گلیوں کے اندر سخت بارش کے وقت میں پانی گرتا ہے۔ یہ ان کے کامل ایمان ہونے کی علامت تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ام الخبائث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ نسائی شریف دورہ حدیث کے اندر طلباء کو پڑھائی جاتی، اس کے اندر بیان کیا گیا کہ شراب ام الخبائث ہے، اور پھر اس کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے
کہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، پرانے زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی، وہ برائیوں کے اندر مبتلا رہتی تھی، اور اسی دور میں ایک عابد و زاہد شخص تھا، وہ عابد اور زاہد ہر وقت عبادت کے اندر مشغول رہتا تھا۔ وہ فاحشہ عورت یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ شخص میرے پاس آئے اور میرے ساتھ مخالفت کرے۔ ایک مرتبہ اس فاحشہ عورت نے اس عابد کو اپنی خادمہ کے ذریعے سے اپنے یہاں بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ جب یہ عابد میرے کمرے میں داخل ہو جائے تو تم اس کمرے کا کنڈا لگا دیں۔ جب وہ عابد اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس فاحشہ عورت نے کہا کہ دیکھ، یا تو یہ بچہ پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کو قتل کر، اور یا مجھ سے مکالمہ کر، اور یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اس شراب کے پیالے کو پی۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تو نہ کر دیا تو میں تجھے چھوڑ دوں گی، ورنہ تجھے میں ابھی رسوا اور ذلیل کر دوں گی اور طرح طرح کے الزام تیرے اوپر لگا دوں گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس عابد نے یہ سوچا کہ ان میں سب سے آسان اور سب سے احمد اور سب سے ادنا شراب کا پی لینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے شراب کے پیالہ جو رکھا ہوا تھا اس کو پی لیا، اور پینے کے بعد پھر اس عورت سے بھی مکالمہ کیا اور اس بچے کو بھی قتل کیا۔ معلوم ہوا کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، اس لیے کہ جب یہ پینے کی وجہ سے آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو پھر کوئی گناہ اس کے یہاں گناہ نہیں رہتا اور وہ بے عقل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو صرف ایک ام الخبائث کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں کو ترک کرنا اور تمام گناہوں کو چھوڑنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج ہمارے اندر جو پریشانی اور دقتیں آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ آج ہم برائیاں ہمارے اندر ناسور کی طرح گھس رہی ہیں، نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایمان تو مومن آدمی تو وہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مولانا مسلم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مسلمان کسی کو ایذا دینے والا نہ ہو، کسی کو بھی ایذا اور تکلیف پہنچانے والا نہ ہو، مسلمان کا ادنا درجہ یہ ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی جاندار کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچ گئی تو یاد رکھو محترم بزرگ اور دوستو، اس کا خمیازہ ہمیں ضرور بھگتنا پڑے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی ابد الآباد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کے اندر بھی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس خمیازہ بھگتنے میں اور اس سزا کے ملنے میں چاہے وہ تاخیر ہو جائے لیکن اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص قتل کیس کے اندر گرفتار ہو گیا، وہ جج کے سامنے بہت ہی عاجزی اور منت سماجت سے کہتا رہا کہ میں اس کیس کے اندر شریک نہیں ہوں اور میں نے یہ قتل نہیں کیا ہے۔ اس نے بہت منت سماجت کی، لیکن جج نے اس کی منت سماجت کرنے کے باوجود، سفارشی پیش کرنے کے باوجود اور جج کو لالچ دینے کے باوجود جج کا کہنا یہ ہے کہ میں اس کی رہائی پر قلم چلانا چاہتا تھا، لیکن میرا قلم اس کے
پھانسی کے اوپر اور اس کی سزا ہی کے اوپر میرا قلم چلا، اور رہائی باوجود اس کے کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو رہا کر دوں، لیکن میرا قلم نہیں چلا۔ مجبوراً جج نے اس کی پھانسی کا حکم لکھا۔ جب اس کو پھانسی مل گئی تو اب تحقیق یہ ہوئی، تحقیق کرنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ جج چاہنے کے باوجود جج اس بات کو چاہنے کے باوجود کہ اس کو میں بری کر دوں، کیوں بری نہیں ہو سکا یہ شخص؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ معلوم ہوا کہ اس نے ایک بھیڑ کو پکڑ کر زندہ اس کی ڈگ کی جگہ پر سوئی جب ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تختۂ دار پر چڑھا دیا۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس کے بعد فرماتے تھے کہ آدمی بٹن کہیں دباتا ہے اور لائٹ دوسری جگہ جلتی ہے، اسی طرح آدمی گناہ کسی جگہ پر کرتا ہے اور اس کی سزا بعد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ دلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اور اس کو ضائع نہیں کرے گا، بعض مرتبہ نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں، نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ شیطان اور نفس جو ہمارے ازلی دشمن ہیں وہ اولاً تو مسلمانوں کو نیکیوں پر لگنے نہیں دیتے، چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو ہٹا دیا جائے، اور اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو یہ نفس اور شیطان ایسی جال میں اس کو پھنسا دیتے ہیں کہ ان جال میں پھنسنے کی وجہ سے اس کی برسوں کی نیکیاں ختم کر دیتے ہیں۔ کن چیزوں سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ جب آدمی آپس میں بیٹھتا ہے تو دوسرے کی برائی اور دوسرے کی غیبت، دوسرے کے محترم بزرگ اور دوستو پیٹھ پیچھے ایسی برائیاں بیان کر دیتا ہے۔ بعض برائیاں وہ ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور بعض برائیاں ایسی ہیں جو اس کے اندر نہیں ہوتی اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں، اور ان دونوں کی وجہ سے آدمی کی نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں اور اس شخص کو دے دی جاتی ہے جس پر اس نے بہتان باندھا ہو یا جس کی غیبت کی۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مخالف تھا، اس نے ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہو کر میرے اندر ایسی برائیاں بیان کی جو میرے اندر نہیں تھی۔ مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ خدا شخص نے بازار کے اندر کھڑے ہو کر میری برائیاں بیان کی ہیں اور میرے اندر ایسے عیب بیان کیے ہیں جو میرے اندر نہیں تھے، تو مجھے یہ اس بات کا جب علم ہوا تو میں ایک بڑا تھال لیا اور اس کے اندر کچھ مٹھائی اور کچھ کپڑے اور کچھ پیسے اس کے اندر رکھے اور ان کو ڈھانپ کر اپنے سر پر رکھ کر اس شخص کے گھر لے گیا جس نے بازار کے اندر کھڑے ہو کر میری برائی کی۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج ہمیں کوئی ذرا تیزی سے نظر سے دیکھ لے تو ہم اس کے جان سے لیوا ہو جاتے ہیں۔ اس نے ہمیں گالی دے دی ہے، اس نے ہمیں برا کہہ دیا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ہمارا تو یہ حال ہے۔ اس لیے زندگی بھر اس سے بدلہ نہیں اترتا، لیکن ان حضرات کی وہ ذہنیت دیکھیے اور ان حضرات کے اعمال دیکھیے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے بازار کے اندر کھڑے ہو کر، اور وہ برائی ان کے اندر موجود بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے یہاں مٹھائی لے کر جا رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر پر وہ مٹھائی وغیرہ لے کر اس کے گھر پہنچے، اس کو دستک دی، وہ گھر میں موجود تھا، وہاں سے آیا اور آ کر پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ حضرت نے کہا کہ بھائی میں یہ کچھ ہدیہ تمہارے پاس لایا ہوں، اسے قبول کر لو۔
اس نے کہا حضرت میں نے تو کوئی احسان آپ کے اوپر نہیں کیا، آپ نے اتنا بڑا میرے اوپر احسان کیسے کیا؟ محترم بزرگ اور دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہماری مجلسوں کا حال کیا ہے اور وہ حضرات ان کو کس طریقے سے اختیار کیا کرتے تھے۔ دو آدمی کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو تیسرے کی برائی کر رہے ہیں، کوئی آدمی کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کسی کی برائی کر رہا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج ہماری مجلسیں انہی برائیوں سے سجی ہوئی ہوتی۔ تو حضرت حسن مصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ پہلے اس کو اندر گھر میں رکھاؤ، اس کے بعد میں آپ کو بتلاؤں گا۔ جب وہ اندر گھر میں اس تھان کو رکھ کر آ گیا تو حضرت حسن مصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے بازار کے اندر کھڑے ہو کر میرے اندر ایسی برائیاں بیان کی ہیں کہ جو میرے اندر موجود نہیں تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کے اوپر بہتان باندھے اس دن تک جو اس نے نیکیاں جہنم سے بچنے کے لیے کی تھی اور جنت میں جانے کے لیے کی تھی، وہ سب اس شخص کو دے دی جاتی ہے کہ جس کے اوپر بہتان باندھا۔ تو آپ نے اس حدیث کی روشنی میں میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ آج تک جتنی نیکیاں تم نے کمائی تھی وہ سب کی سب مجھے دے دی۔ تو میرے سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو اپنی نیکیاں دے دوں۔ میرے پاس یہ چند ٹھیکرے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم نے یہ جب اتنا بڑا احسان میرے اوپر کیا ہے تو میں بھی تمہیں احسان تمہارے اوپر کر دوں، اس لیے میں یہ لے کر آیا۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا ادنا دل دکھا دے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے اس کا دل دکھ جائے اور وہ پریشان ہو جائے، تو اس دن تک جتنی اس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ سب کی سب اس کی حکارت ہو جاتی ہے اور سب کی سب نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرے کے برابر نیکی کرے گا اور اس کو نفس اور شیطان کے پھندوں میں پھنس کر اور خواہشات نفسانیہ کے اندر پھنس کر اس کو ضائع نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی بدلا دیں گے اور آخرت کی ابد آباد کی جو زندگی آنے والی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ قلیوبی ایک کتاب ہے، اس قلیوبی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص رات کے وقت میں سویا، اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک شخص کو بیڑیوں کے اندر جوڑ رکھا ہے اور جہنم کے اندر اس کو ڈال رکھا ہے اور اس کی پٹائی کی جا رہی ہے۔ یہ شخص خواب دیکھنے والا اس کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر کہا کہ تمہارا یہ حال کیوں ہو رہا ہے اور تمہیں یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں برائیاں کرتا تھا، دنیا کے اندر میں طرح طرح کی خرافات کے اندر مبتلا رہتا تھا، اس لیے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور میرا کوئی دنیا کے اندر اظہار ثواب کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرے ایسی اولاد نہیں ہے جو مجھے کچھ پڑھ کر یا کچھ خیرات کر کے اظہار ثواب کر دے۔ اس نے کہا صرف میری ایک بیٹی ہے، وہ بھی فاحشہ ہے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ رہتی ہے، تو اس سے یہ درخواست ہے کہ اگر تیرا دنیا کے اندر جانا ہو تو میرا پتہ یہ ہے، اس پتے پر تو جا کر میری لڑکی کو میرا حال بتلا دینا، ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ میرے اوپر رحم آ جائے اور وہ میرے لیے اظہار ثواب کرے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو وہ پتہ یاد رہا، جب وہ صبح کو بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ اسی پتے پر پہنچا اور وہاں جا کر معلوم کیا کہ اس نام کی کوئی لڑکی یہاں پر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ تو فاحشہ ہے اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ وہ نہر پر گئی ہوئی ہے۔ یہ شخص نہر کے اوپر پہنچا اور وہاں جا کر ان سے معلوم کیا، دیکھا کہ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں وہاں پر عیاشی کے اندر ہیں اور وہ کھیل تماشا
سے میں 2 بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیا اور وہ لڑکی آئی اور اس نے اس کے باپ کا برا حال جو رات خواب کے اندر دیکھا تھا اس لڑکی کو بتلایا۔ اس نے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر افسوس کیا اور پھر نہر کے کنارے پر گئی اور وہاں جا کر اس نے اپنے 2 ہاتھوں میں پانی لے کر زمین پر بہایا اور کہا اپنے والد کے ایثار ثواب کے لیے میرے پاس صرف یہ پانی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مال میرے پاس نہیں ہے کہ جو میں اپنے والد کو ایثار ثواب کر سکوں۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنے دوست و احباب کے ساتھ مشغول ہو گئی اور یہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہی شخص جو پہلے دن بیڑیوں میں جڑا ہوا تھا، اس کی پٹائی ہو رہی تھی، جہنم کے اندر اس کو داخل کیا ہوا تھا اور وہ آج اس کی بیڑیاں کھول دی گئی ہیں اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا اور طرح طرح کی نعمتوں اور راحتوں کے اندر وہ رہ رہا ہے اور خوش و خرم ہے، کوئی خوف اور غم اس کو نہیں ہے۔ اس خواب دیکھنے والے نے اس سے عرض کیا کہ تیری بیٹی نے تیرے لیے کوئی ایثار ثواب نہیں کیا تھا تو پھر تیری بیٹی کیسی پڑ گئی؟ اس نے کہا کہ جب میری لڑکی نے وہ پانی زمین پر پھینکا تو ایک چھوٹا سا جانور تھا، اس کی جان نکل رہی تھی بغیر پانی کے، اگر تھوڑی دیر سے پانی نہ ملتا تو وہ مر جاتا۔ یوں ہی یہ پانی اس کے گلے کے اندر پہنچا تو اس کی جان بچ گئی اور وہ اڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی پر رحم آیا اور میرے اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کے رجسٹر اس کے بند کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، نماز کا ثواب جس رجسٹر کے اندر لکھا جا رہا تھا وہ بند کر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ جب دیتا تھا زکوٰۃ جس کے اندر لکھی جاتی تھی وہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنے اعمال کرتا تھا وہ سب کے سب بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ ان کو اگر اپنی زندگی میں کوئی کر جائے تو محترم بزرگ اور دوستو وہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چلا جائے گا، حشر کے اندر چلا جائے گا، لیکن اس کا ثواب جب تک وہ باقی رہے گا اس وقت تک اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ انہی میں سے سب سے پہلی چیز جو بتائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا نفع لوگوں کو پہنچتا رہے، جاری رہے، چلتا رہے، اس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے۔ کسی جگہ پر پانی کی ضرورت تھی وہاں نل لگا دیا اور اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی جگہ مسافر خانہ بنا دیا اور وہاں پر لوگ اس کے سائے کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد کے اندر کوئی تھوڑا سا تعاون کر دیا، پوری مسجد بنائی یا 1-2 اینٹ یا کچھ روپے مسجد کے اندر دے دیے، اگر کچھ بھی نہیں ہے اور وہ مسجد جب بن رہی ہو اس مسجد کے اندر اگر اس نے 1-2 دن مزدوری کے طور پر گزار دیے یا کچھ بھی کام کر دیا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر ایک 3 کامی اٹھا کر مسجد سے باہر ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب اس کو عطا فرمائے۔ یہ سب صدقہ جاریہ، مدرسہ ہے، مسجد ہے، مسافر خانہ ہے، پانی کا کہیں انتظام نہ ہو پانی کا انتظام ہے، پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کچھ بھی تھوڑا سا تعاون کر دیا اور اس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے تو محترم بزرگ اور دوستو یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم ينتفع به، جب آدمی مر جاتا ہے تمام اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ علم پڑھایا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ایسی ہے کہ اس کے اوپر اگر آدمی عمل کر لے تو محترم بزرگ اور دوستو پوری زندگی اس کی کامیاب بن جائے۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعک واعف من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو آدمی تم سے تعلقات کو توڑے تو اس سے تعلقات کو جوڑ،
امت کے اندر جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اور امت کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ حسد، تباغض، تحاسد اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا اور پھوڑنا اور بیجا اسراف اور بیجا اخراجات جو ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے گھر گھر کے اندر لڑائیاں اور یہ عدالتیں اسی وجہ سے بھری ہوئی پڑی ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ ان کے اخلاق یہ تھے کہ دوسرے کا اپنے اوپر جو حق ہے اس کو ادا کرو اور اپنا حق جو دوسرے کے اوپر ہے اس کو معاف کرو۔ اپنا حق جو دوسرے کے اوپر ہے اس کا تم خود مطالبہ نہ کرو بلکہ اس کا مطالبہ اللہ سے کرو۔ اگر آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرے اوپر جو دوسرے کا حق ہے میں اس کو ادا کروں گا اور اپنا حق اس سے نہیں طلب کروں گا بلکہ اللہ سے طلب کروں گا، یاد رکھو کہ یہ سب کے سب عدالتیں بدل جائیں۔ کسی کو کوئی عدالت کے اندر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آج محترم بزرگ اور دوستو، ہم نے یہ سوچ لیا ہے، یہ دیکھ لیا ہے کہ دوسرے کا حق تو ہم ادا نہیں کرتے لیکن اپنا حق جو ہے نا اس کو ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کے اندر اسی بات سے جھگڑا ہے، بیٹا باپ سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن باپ کا میرے اوپر جو حق ہے اسے بھی میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بیوی اور شوہر کے جھگڑے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، بیوی شوہر سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر بیوی سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے لیکن ہر ایک پر دوسرے کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہی حال بھائیوں کا ہے، یہی حال محترم بزرگ اور دوستوں دوسرے رشتہ داروں کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرے۔ یہ مدارس کے اندر یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا 3 چیزیں ہیں، ایک صدقہ جاریہ اور دوسرے ایسا علم جو نفع پہنچانے والا ہو۔ ہم نے کسی کو پڑھایا، وہ دوسرے کو پڑھا رہا ہے، وہ تیسرے کو پڑھا رہا ہے۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو جتنے لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے اس سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا اور انہی کے برابر پہلے پڑھانے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین چاہے اس کو یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دیں اور چاہے اس کو مجوسی بنا دیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، بچوں کی ہم صحیح تربیت کریں گے، ایسے لوگوں کی دوسری صحبت میں دیں گے جس کی وجہ سے بچہ نیک اور صالح بن جائے، اس کی گھر کے اندر ایسی تربیت کرے کہ جس کی وجہ سے وہ نیک اور صالح بن جائے۔ ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، بچہ نمازیں پڑھے گا، بچہ ہمارے لیے ایثار ثواب بنے گا، تو یہ سب طے جائے گا۔ سلطانہ ڈاکو محترم بزرگ اور دوستو اسی ہندوستان کے اندر ایک علاقے کے اندر رہنے والا تھا، وہ اس کا پورا گروہ تھا، ہلدوانی کے علاقے کے اندر رہتا تھا، لیکن اس نے جب اس کی پھانسی کا وقت آیا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا تو اس سے آخر وقت میں معلوم کیا گیا کہ تمہاری کوئی اگر تمنا ہو تو اس کو بتلاؤ۔ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملاقات کر لوں۔ والدہ کو بلایا گیا اور والدہ جب اس کی آئی تو اس سے کہا کہ ذرا اپنی جیب باہر نکال۔ اس نے اپنی جیب باہر نکالی، اس سلطانہ ڈاکو نے اپنے دانتوں سے اس کی جیب پکڑ کر وہیں سے کاٹ لی جہاں تک اس کی باہر زبان آئی تھی، وہیں اس کی زبان کو کاٹ لیا۔ لوگوں نے اس کو تعان تسلی کرنا شروع کیا اور کہا کہ تو نے اپنی والدہ کی جیب کاٹ لی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جب دان کاٹ لیا اس نے کہا کہ میں جو آج تک کردار کر رہا ہوں وہ میری والدہ کی وجہ سے، میں اپنی والدہ کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے ایک انڈا چرایا تھا اور لا کر اپنی ماں کو دیا
دیا تھا تو ماں نے اس کو پکا کر خود بھی کھایا مجھے بھی کھلایا. اگر پہلے ہی دن میری ماں میرے دو چپل مار دیتی اور کہتی کہ اللہ وہیں رکھا ہے جہاں سے تم لے کر آیا ہے تو میں تب کا اظہار کرنا کرتا اور میری آئندہ ہمت نہ ہوتی کہ میں کسی کی کوئی چیز چرا کر لاتا. اس کے برخلاف پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی والدہ نے ان کی کیسی تربیت کی. محترم بزرگ اور دوستوں چھوٹے بچے تھے اور جب وہ مکتب سے آتے تھے پڑھ کر آتے تھے تو محترم بزرگ اور دوستوں ان کی والدہ نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ بیٹا جب تم مکتب سے آیا کرتے ہو تو آنے کے بعد اس کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر کھانا مانگا کرو اور پھر بسم اللہ کہہ کر اس کھڑکی کو کھولا کرو اور تم کو کھانا مل جائے گا. ان کی تربیت کے لیے والدہ پہلے سے اس کھڑکی کے اندر کھانا رکھ دیا کرتی تھی اور اس کے وہ آتے تھے اور آنے کے بعد جب اللہ سے دعا کرنے کے بعد کھڑکی کھولتے تھے تو وہاں سے ان کو کھانا ملتا تھا. ایک مرتبہ والدہ کو کوئی کام پڑ گیا وہاں ان کو دیر لگ گئی اور کھانے کا وقت ہو گیا تو ان کو خطرہ محسوس ہوا. والدہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ آج میرے بچے کا اللہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. دوڑی ہوئی آئی یہاں پر پہنچی تو دیکھا بچہ سویا ہوا ہے اور بچے نے کھانا بچہ سویا ہوا ہے. بچہ جب اٹھا تو والدہ نے معلوم کیا کہ بیٹا آج تو تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا. اس نے کہا اور عرض کیا کہ امی جان آج تو مجھے روزانہ سے عمدہ کھانا ملا ہے. کہ کہاں سے تمہیں کھانا ملا ہے کہ آپ نے جو مجھے بتلا رکھا تھا کہ یہاں بیٹھ کر دعا کیا کرو اور دعا کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولا کرو تو اس سے کھانا مل جائے گا. تو گھرتے والدہ وہاں کھانا رکھ کر نہیں گئی تھی اور لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہاں کھانا رکھوا دیا اور وہ ان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اماں جان آج تو ہر دن سے کھانا بہت ہی عمدہ تھا کیوں نہ ہوتا اس لیے کہ وہ محترم بزرگ اور دوستوں جنت کا آیا ہوا کھانا تھا. تو پہلے عورتیں اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی. ایک بزرگ کا واقعہ غالباً قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ پہلے دن جب مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے گئے اور استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے بجائے بسم اللہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور 14 پارے حفظ وہیں بس پہلے دن سنا دیے. استاد نے کہا کہ جاؤ جہاں 14 پارے پڑھے تھے وہی باقی قرآن پاک پڑھنا. آ کر والدہ سے بتلایا. والدہ 14 پاروں کے حافظ تھی. وہ کہتی ہیں کہ اس کے اندر تمہارا دخل نہیں ہے بلکہ میرا بھی اس کے اندر دخل ہے. میں تمہیں اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تم شیر خوار تھے جب تک 14 پارے صبح کے وقت نہیں پڑھ دیتی تھی. پہلے نماز پڑھ کر 14 پارے پڑھتی تھی اس کے بعد تمہیں دودھ پلاتی تھی. اسی کا یہ اثر ہے. محترم بزرگ اور دوستوں جتنے ہمارے اکابرین اور اسلاف گزرے ہیں ان سب کی تربیت اسی طریقے سے ہوئی ہے. آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو چاہیں کہ وہ قطب الدین بختیار کاکی بن جائے, وہ مولانا رشید احمد گنگوئی بن جائے, وہ مولانا قاسم نانوتوی بن جائے, مولانا اشرف علی تھانوی بن جائے, بزرگان دین کی طریقے پر ہمارے بچے بن جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مقاصد کے اندر ان مدارس کے اندر داخل کریں اور ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اور سب سے زیادہ تعاون ان کا یہی ہے کہ ہمارا کوئی گھر ایسا نہ ہو, کوئی بچہ ہمارا ایسا نہ ہو جو یہاں سے استفادہ نہ کر رہا ہو. محترم بزرگ اور دوستوں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے شوہر کو عذاب ہو رہا ہے اور طرح طرح سے اس کی پٹائی ہو رہی ہے. وہ کسی بزرگ کے پاس پہنچے اور بزرگ سے جا کر کہا کہ میں نے رات اپنے شوہر کے بارے میں خواب دیکھا ہے. تو بزرگ نے فرمایا کہ اس کے نام پر کچھ خیرات کرو. اس نے کہا میں تو اپنا پیٹ پتہ نہیں کس طرح پالتی ہوں, میں کیا اس کے لیے خیرات کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تو خیرات نہیں کر کچھ تو تیرے پاس ہوگا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک بچہ ہے
بزرگ نے فرمایا کہ اسی کو خیرات کر دو. وہ عورت نے معلوم کیا کہ اس کو خیرات کرنے کا کیا مطلب, کیا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ اس کو کسی مکتب کے اندر بٹھا دو. تو یہ مکتب کے اندر بٹھانا اس کو خیرات کرنا ہے. پہلے دن اس بچے کو, ننھا سا بچہ, اس کو پہلے دن مکتب کے اندر داخل کیا اور استاد صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. اور کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب اس کو یہ پڑھا کر واپس کر دیا تو اس کے بعد اگلے رات میں جب وہ عورت سوتی ہے تو دیکھا کہ اس کے شوہر کو کی بیڑیں کھل گئی ہیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے. صبح کے وقت میں وہ بزرگ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میں نے تو اپنے شوہر کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا تھا, پھر کیسے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی تو کام کیا ہوگا کل. اس نے بتایا کہ میں نے صرف یہ کام کیا کہ اپنے بچے کو مکتب کے اندر بٹھایا اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر میرے بچے کو بھیج دیا. تو استاد محترم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارے میں اس کے باپ کو آسان. روایات کے اندر آتا ہے, علامہ سبولی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کی شرح میں لکھا ہے اور اس میں آتا ہے کہ جس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس استاد کی بھی مغفرت کر دیتا ہے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے, اور اس کے والدین کی بھی مغفرت کر دیتا ہے اور اس بچے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوتا ہے اس کے گھر کے تمام شر شیاطین نکل جاتے ہیں, اور جب کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس گھر کے اندر خیر و برکت آ جاتی ہے اور شیاطین ان کے کھانے کے اندر شریک نہیں ہوتے. محترم بزرگ اور دوستو, جب بسم اللہ کی کتنی برکت ہے تو پورے قرآن پاک کی کتنی برکت ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پاک کے پابندی کے ساتھ تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں, قرآن پاک کی تعلیم دلائیں, دینی تعلیم دلائیں. اصلی تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا, اصلی تعلیم بھی دلاؤ, لیکن پہلے ہمارا بچہ مسلمان ہونا چاہیے, پہلے ہمارا بچہ دیندار بننا چاہیے, پہلے ہمارا بچہ نمازی بنے, اس کے بعد کتنی بھی ڈگریاں دلاؤ, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.